بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن اپنے انتخاب کے دن سے لے کر اب تک پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں میں مسلسل ایک اہم موضوع بن چکے ہیں۔ مبصرین ان کے انتخاب اور اس پیش رفت کو جماعت کی حکمت عملی میں ایک بنیادی تبدیلی کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو ملکی سیاست کے بدلتے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کا عکاس ہے۔ ماہرین کے مطابق حافظ نعیم الرحمن کا انتخاب جماعت اسلامی کے ارکان کی اس خواہش کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ تنظیم کی قیادت کو محض روایتی نظریاتی بنیادوں پر نہیں بلکہ عملی سیاست کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آگے بڑھائی جائے۔ حافظ نعیم الرحمن کے انتخاب نے جماعت اسلامی کی سیاست کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ ان کا پس منظر ایک متحرک اور عوامی سیاستدان کا ہے جو کراچی کی گلیوں میں عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے ایک عوام دوست قیادت کے طور پر سامنے آئے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ جماعت اسلامی کو واقعی ایک قومی متبادل قیادت میں ڈھال سکیں گے یا نہیں؟ پاکستان کی سیاست میں جماعت اسلامی ایک خاص حلقہ اثر رکھتی ہے، لیکن اس کی مقبولیت کبھی بھی قومی سطح پر نہیں پھیلی، یا شاید قومی سطح پر یہ کبھی بھی انتخاب نہیں جیت سکی۔ حافظ نعیم کو اس خلا کو پر کرنے کے لیے اپنی قیادت کو شہری سیاست سے لے کر قومی بیانیے میں ڈھالنا ہوگا۔ اس وقت پاکستانی سیاست چند بڑی جماعتوں کے گرد گھومتی ہے، جہاں ایک تیسری قوت بننے کے لیے زبردست عوامی پذیرائی اور مضبوط حکمت عملی درکار ہے۔ حافظ نعیم کا مرکزی امیر بننا جماعت کے نوجوان طبقے کی تبدیلی کی خواہش کا عکاس بھی ہے۔ ان کی قیادت میں جماعت اسلامی نے جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل میڈیا اور فلاحی منصوبوں کو اپنا کر اپنے روایتی امیج میں جدت لانے کی کوشش کی ہے۔ تاہم یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ کیا وہ اپنی اس حکمت عملی کو قومی سطح پر قابل عمل بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ جماعت اسلامی اپنی اصولی سیاست اور ویژن کی بدولت پاکستانی سیاست میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس وقت 2,75,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جن کی عمریں 5 سے 15-16 سال تک کی ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 25 بتاتا ہے کہ ہر ایک کو مفت اور معیاری تعلیم دی جائے۔ جماعت اسلامی کی سیاسی جدوجہد میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کے اصولوں اور نظریات پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ اس کے برعکس دیگر سیاسی رہنماؤں نے زیادہ لچکدار اور مفاد پر مبنی سیاست کی ہے، جہاں اتحاد کی بنیاد اصولوں پر نہیں بلکہ سیاسی ضرورتوں پر رکھی جاتی ہے۔ حافظ نعیم الرحمن کا مستقبل پاکستانی سیاست میں ایک اہم موڑ ہو سکتا ہے۔ ان کی اصولی سیاست اور جماعت اسلامی کے نظریات پر ان کا زور دینے کا انداز انہیں ایک نئے دور کا سیاستدان بنا سکتا ہے۔ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سرکاری ہو یا نجی، پورے پاکستان میں 57 لاکھ اسٹوڈنٹس اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور ان سے جس کی جتنی مرضی آ رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں فیس چارج ہو رہی ہے، اور سرکاری تعلیم بھی اب مہنگی سے مہنگی ترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ غریب آدمی کے لیے بس نہیں ہے، جہاں پاکستان جہاں 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہوں، ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ سرکاری پیسے بھی دینا آسان نہیں ہے۔ آسان کیا ہے، ناممکن ہے۔ وہ نہ صرف ایک مستقل اور محنتی رہنما ہے بلکہ اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی وجہ سے وہ جماعت اسلامی کو ایک پائیدار اور ثابت قدم سیاسی جماعت کی شکل دے سکتے ہیں۔ ان کی سیاست میں زیادہ لچک پائی جاتی ہے، یا شاید وہ پاکستانی سیاست کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے پاس عوامی حمایت، تجربہ اور نظریاتی وابستگی کی بنیاد موجود ہے، لیکن جماعت اسلامی کو قومی دھارے کی جماعت بنانے کے لیے حافظ نعیم الرحمن کو
اور ان کی پارٹی کو اپنی سیاست کو مزید وسیع، جرأت مندانہ اور عوامی مسائل پر زیادہ مرکوز کرنا ہوگا۔ اگر وہ اپنے ویژن کو ٹھوس اقدامات میں ڈال سکے تو یقیناً وہ پاکستانی سیاست میں ایک حقیقی متبادل قیادت بن سکیں گے۔ جماعت اسلامی کے پاس تعلیم یافتہ کارکن بھی ہے اور تعلیم یافتہ قیادت بھی ہے، اور اگر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں مختلف عوامی ایشوز کو اسی انداز میں لے کر آگے بڑھتی ہے تو مستقبل میں اس بات کے واضح اشارے مل رہے ہیں کہ وہ ایک متبادل قیادت کے طور پر سامنے آ سکے۔